بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثناء، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد آج کے اس جمعہ کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے ایک دن میں ایک سے زیادہ گھر بنائیے۔ گھر ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کا خود اپنا ایک گھر ہو، لیکن ہم دنیا کی اکثریت کو دیکھیں گے تو دنیا میں اکثر لوگوں کی یہ خواہش بس خواہش ہی بن کے رہ جاتی ہے۔ اگر آپ حلال طریقے سے کما کر بچت کر کے اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں آج کے اس مہنگائی کے دور میں، تو یہ بہت ہی مشکل بھرا کام ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ دنیا میں اپنا خود کا گھر عطا کیا ہے۔ اللہ کا بے انتہا شکر احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا خود کا گھر دیا ہے۔ آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنا خود کا گھر بنا نہیں سکتے، بہت کوشش کرتے ہیں لیکن قبر بن جاتی ہے لیکن گھر نہیں بن پاتا۔ اللہ کا بہت ہی احسان و کرم و شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں دنیا میں گھر دیا ہے وہیں جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے گھر کا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو شریعت دی ہے، اس دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اعمال کا بدلہ ایسا رکھا ہے کہ ان اعمال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہے۔ اور جنت کا گھر یہ دنیا کے گھر کی طرح نہیں، بلکہ دنیا کے عالیشان گھروں سے کئی زیادہ عالیشان، خوبصورت، اور دنیا کے یہ بڑے بڑے محلوں سے کئی زیادہ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں گھر عطا کریں گا۔ آئیے کچھ حدیثیں دیکھ لیتے ہیں کہ جنت کے گھر کیسے ہوں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 180۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ گھر ایسے ہوں گے جو صرف خالص سونے کے بنے ہوئے ہوں گے،
اس میں ہر چیز سونے کی ہوں گی، اور کچھ گھر جنت میں ایسے ہوں گے جو خالص چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے اور اس کی ہر چیز چاندی کی ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آدمی کے اعمال کے مطابق اسے جنت کی نعمتیں عطا کریں گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں ایک مقام جسے جنت العدن کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت العدن کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا وہ مقام ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جنت کے کچھ حصے فرشتے بناتے ہیں، لیکن جنت عدن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت پتھر کی اور ایک سبز زمرد پتھر کی ہوں گی، اور اس میں جو گھاس ہوں گی وہ زعفران کی گھاس ہوں گی۔ اتنا قیمتی گھر ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے گھر کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جنت کے گھر کے اوپر گنبد ہوگا اور ڈوم ہوگا اس کے اوپر، اور وہ بھی موتی کا بنا ہوا ہوگا۔ آج ہم دنیا میں اگر ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم اپنے گھر کے اوپر گنبد بنائیں، اسلام نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، لیکن جنت میں ہمیں جو گھر ملیں گے اس کے اوپر موتی کا بنا ہوا گنبد ہوگا۔ اسی طریقے سے جنت کے گھر کے تعلق سے احادیث تو ہمیں کم ہی ملتی ہیں، لیکن جو ملتی ہے اس سے ہم اندازہ لگائے کہ جنت کا گھر کتنا خوبصورت اور کتنا بڑا اور کتنا عالیشان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے گھر کے باہر آؤٹ سائڈ ایریا میں جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خیمے بنائے ہوئے ہیں، کچھ آؤٹ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں۔ ان خیمے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے گھر کے باہر جو خیمے ہوں گے وہ ایک خیمہ تقریباً 60 میل لمبا ہوگا۔ 60 میل جو تقریباً 100 کلومیٹر کے اوپر کا کچھ حساب ہو جاتا ہے، اتنا لمبا ایک خیمہ جنت کے باہر گھروں میں نہیں ہوگا، بلکہ ایک جیسے کئی سارے ہوں گے، اور وہ پورا 60 میل کا خیمہ ایک ثابت ہیرے میں فرشتوں نے اسے تراش کر بنایا ہوا ہوگا۔ سوچ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت اور کتنی عالیشان جنت ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کے بارے میں تصور ہی نہیں کر سکتے وہ کتنی عالیشان ہے۔ ہماری سوچ وہاں تک ہی نہیں پہنچ ہی نہیں سکتی کہ وہ کتنی خوبصورت اور کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں نظر دوڑائے تو بہت سے عالیشان محلات اور بہت سے عالیشان گھر ہم کو نظر آتے ہیں، جس میں عجیب عجیب قسم کی ٹیکنالوجی اور فیسلٹیز ہم کو دکھتی ہیں۔ یہ سب گھر ایک انسان نے اپنے ذہن کا استعمال کر کے اپنی سوچ سے اسے تیار کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی انسان کی سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ وہ کتنی اعلیٰ اور کتنی شاندار ہے۔ ایسی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم کچھ اعمال کرو جس کے بدلے میں تمہیں جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور یہ اعمال کوئی مشکل نہیں، بلکہ ایک انسان اگر ٹھان لے تو وہ ایک دن کے اندر جنت میں کئی سارے گھر بنا سکتا ہے اور کئی سارے گھر اپنے لیے بک کر سکتا ہے۔ آئیے ہم وہ اعمال دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔
اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا یذکر فیہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص مسجد بناتا ہے اور خالص اللہ کے ذکر کے لیے بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سوچئے مسجد بنانے کا کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے کہ ایک انسان جب دنیا میں مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ایک انسان کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ خود مسجد بنا سکے، اس میں لاکھوں سے پیسہ لگتا ہے۔ تو یہ دین ہمارے لیے مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مسجد بنانے میں چھوٹا سا بھی تعاون کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیے کے گھونسلے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا وَلَوْ کَمَفْ خَفِتَتْ أَصْغَرُ، کہ اگر کوئی چڑیے کے گھونسلے کے مانند بھی اگر مسجد بنانے میں جگہ دے یا کوئی چیز دے، مدد کرے، اتنی بھی مدد کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہے۔ چڑیے کے گھونسلے کے مانند اگر ہم سمجھ لیجئے کہ ایک اینٹ اگر کوئی جنت میں دیتا ہے، ایک اینٹ کی کیا قیمت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہے۔ اتنا چھوٹا سا عمل، جہاں کہیں بھی مسجد بن رہی ہے آپ مسجد میں تعاون کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہے۔ بہت چھوٹا سا اور بہت آسان عمل ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے اور ہر کوئی اپنے لیے جنت میں گھر بنوا سکتا ہے۔ اسی کے متعلق ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ ریاض سعودی عرب کا ہے۔ وہاں کے ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک شیخ نے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا، جو کہ بہت مالدار تھے، اور جب انہوں نے ارادہ کیا تو انہوں نے یہ نیت کی کہ میں یہ مسجد بناؤں گا تو صرف خالص اپنے پیسوں سے بناؤں گا، اس میں باہر سے کسی کا بھی 1 روپیہ نہیں لوں گا۔ انہوں نے جب انجینئر کو بلایا، کانٹریکٹر کو بلایا، تو ان کو یہ بات واضح کہی کہ یہ مسجد بنانے میں صرف میرا پیسہ لگنا چاہیے اور کسی کا بھی پیسہ نہیں لگنا چاہیے۔ جب مسجد کا کام شروع ہوا، جہاں پر مسجد بن رہی تھی وہیں پڑوس میں ایک بوڑھی عورت، ایک ضعیف عورت رہتی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پر مسجد بن رہی ہے تو اس نے یہ چاہا کہ میں ان کی کچھ مدد کر دیتی ہوں۔ حالانکہ وہ غریب تھی، اس کی نیت صاف تھی، مسجد بنانے میں وہ تعاون کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے گھر کا ایک برتن مزدوروں کو سامان اٹھانے کے لیے دے دیا۔ وہاں کے انجینئرز نے منع کرے کہ ہم یہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ہم کو آرڈر ہے کہ ہم اس مسجد میں کسی کی بھی کوئی مدد نہ لے۔ اس نے بہت اسراف کیا تو وہ بھی بیچارے پگھل گئے اور ضعیف ہو کر اس کا احترام کرتے ہوئے اس سے وہ برتن لے لیا۔ جب وہ مسجد بن کر تیار ہو جاتی ہیں، یہ حقیقی واقعہ ہے کہ اس شیخ نے اپنے خواب میں ایک ایسے ہی گھر دیکھا اور وہ دیکھ کر خوش ہوا۔ اس سے یہ احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، جو میں نے مسجد بنائی ہے، اس کے بدلے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گھر عطا کیا ہے۔ اور اس کے قریب میں ہی اس نے ویسا ہی ایک اور گھر بنا ہوا دیکھا۔ جب اس نے صبح اسے یہ احساس ہوا کہ یہ 2 گھر کیسے مجھے دکھائی دیے، تو اس نے ہر کسی سے پتہ کرنے کی کوشش کی کیا اس مسجد کے تعاون میں، مسجد کے بنانے کے لیے کسی اور کی بھی مدد لی گئی ہے کیا۔ بہت پتہ کرنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ ایک بوڑھی خاتون نے اس میں ایک چھوٹا سا تعاون کیا تھا۔ تب اسے سمجھ آ گیا کہ ایک چھوٹا سا تعاون کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے گھر عطا کیا جو کہ میرے جیسا ہی بالکل تھا۔ حالانکہ میں نے پورا پیسہ لگایا لیکن اس نے ایک دم چھوٹے سا تعاون کیا جس کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہی مقام دیا۔ آج اگر مسجد کہیں بن رہی ہے، مسجد کا کوئی کام ہو رہا ہے، آپ چھوٹا سا تعاون کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ اور شاندار گھر عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے
مسجد ہی کے تعلق سے ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صد فرجۃ رفع اللہ درجہ وبنا لہ بیتا فی الجنہ، کہ مسجد میں نماز کے لیے جو صف مکمل کی جاتی ہیں، صف درست کی جاتی ہیں۔ نماز کے لیے صف کا درست ہونا بہت ہی انتہائی ضروری ہے۔ اکثر لوگ اس میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صف درست کرنے کے لیے اور جو صف کو مکمل کرتے ہیں، جو صف میں خالی جگہ باقی رہتی ہے اسے جو پر کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 2 فائدے بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو صف مکمل کرتا ہے اس کے لیے اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر اس کا اس سے وعدہ کرتا ہے۔ سوچئے ذرا کہ آپ نماز کے لیے آئے، آپ نے کوشش کی کہ جو پہلی صف یا دوسری صف کہیں بھی صف میں جگہ خالی ہے تو میں اس کو پور کر دوں، اس صف کو مکمل کر دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا بڑا انجام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر عطا کر رہا ہے۔ اگر آپ 5 وقت نماز کو آئے اور آپ کو 5 وقت صف کو مکمل کرنے کا موقع ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دن بھر میں 5 گھر عطا کر دے گا۔ 1 سے زیادہ ہم جنت میں گھر بنا سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں تعاون کر سکتے ہیں، آپ جنت میں گھر بنا سکتے ہیں۔ اسی کے متعلق ایک اور حدیث ہے جو جنت کے گھر کے تعلق سے ہم کو ملتی ہے۔ حدیث کے راوی امہات المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعتین، کہ جو شخص دن بھر میں 12 رکعت سنت ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے میں گھر کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ 12 رکعت سنتیں سنت الموقدہ ہے، جو فجر کی 2 رکعت سنت جو فرض سے پہلے ہم ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ظہر میں جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلے کی جو 4 رکعت سنتیں ہیں، اور اسی طریقے سے فرض نماز ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ ٹوٹل 8 رکعتیں ہو گئی۔ اسی طریقے سے مغرب کی فرض نماز کے بعد کی 2 رکعت سنت اور عشاء کی فرض نماز کے بعد کی 2 رکعت جو سنت ہے، یہ ٹوٹل 12 رکعت سنت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن بھر میں یہ 12 رکعت ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہے۔ سوچئے آپ ایک دن میں 1 سے زیادہ گھر جنت میں بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ صف کو مکمل کر کے آپ گھر بنا سکتے ہیں، آپ مسجد میں تعاون کر کے گھر بنا سکتے ہیں، آپ دن بھر میں 12 رکعت سنت موقدہ پڑھ کر ادا کر کے جنت میں اپنے لیے گھر بنا سکتے ہیں، گھر بک کر سکتے ہیں۔ کتنا آسان اور کتنی آسان ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں گھر بنانا ہمارے لیے کتنا آسان کیا ہے۔ آج اگر ایک انسان دنیا میں گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو سوچ کر ہی اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے مہنگائی کو دیکھ کر، لیکن سوچئے دنیا سے عالیشان گھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں دے رہا ہے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے بنسبت۔ اسی طریقے سے جنت میں گھر ہم بنا سکتے ہیں، بہت ہی آسان اور بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، کوشش کیجئے کہ سب اسے کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی ظہر رکعتین قبل الاربع بنا لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ظہر میں فرض کے پہلے کی جو 4 رکعت ہیں اس کو ادا کرتا ہے اور اس سے قبل جو چاشت کا وقت ہے اس میں جو 4 رکعت ادا کرتا ہے، جب سورج پورے طول کو ہوتا ہے، جب چاشت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جب کوئی 4 رکعت ادا کرتا ہے اور اس کے بعد ظہر کی جو ابتدائی کی 4 رکعت سنتیں ہیں وہ جو ادا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہے۔ کتنا آسان اور کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ 4 رکعت ہم کو ادا کرنا ہے، ظہر کی تو ہم ادا کر رہی ہے، سنت موقدہ جو ہے اس میں وہ بھی شامل ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے قبل جو چاشت کا وقت ہے اس وقت اگر ہم 4 رکعت ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہے۔ اس سے اور آسان عمل، بہت ہی آسان عمل اگر میں اسے کہوں تو بہت زیادہ ہمارے لیے کرنا بالکل ہی مشکل نہیں، بلکہ ہم چند منٹوں میں جنت میں اپنے لیے ایک گھر بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها عشر مرۃ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ بہت چھوٹی سی قرآن کی سورت ہے، سورۃ الاخلاص۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دن میں سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک دم ہی چھوٹی سورت، جس کو پڑھنے میں ہمیں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اگر آپ گھڑی کی طرف دیکھیں تو دیکھیے کہ کتنا وقت لگتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چند 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ میں آپ یہ سورت کو پڑھ سکتے ہیں، اور بہت ہی اطمینان سے اگر دیکھیں تو 20 سیکنڈ میں ایک انسان پڑھ سکتا ہے۔ تقریباً 1 منٹ میں سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے، 2 منٹ میں 6 مرتبہ، اور 3 منٹ میں 9 مرتبہ، اور 3 منٹ 20 سیکنڈ میں ایک انسان 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ سکتا ہے۔ مطلب 3 منٹ 20 سیکنڈ میں ایک انسان اپنے لیے جنت میں گھر بنا سکتا ہے۔ جب یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیان کر رہے تھے، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر و اطیب، اللہ اور زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اگر ایک انسان سورہ اخلاص کی اور زیادہ تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور زیادہ گھر عطا کرے گا۔ سوچئے کہ ایک انسان سورہ اخلاص کی 100 مرتبہ دن بھر میں تلاوت کرتا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، آسانی سے ایک انسان 100 مرتبہ اگر کرتا ہے تو 100 مرتبہ جب اس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا تو اس کو 10 گھر جنت میں ملے۔ کتنا آسان اور کتنا چھوٹا سا عمل ہے، ضرورت ہمیں اس پر عمل کرنے کی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف قرآن مجید میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، کہ ایمان لانے والے صرف جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ عمل صالح بھی کرنے والے ہونے چاہیے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بازار میں تو جاتے ہی ہیں، بازار میں جانے کی جو دعا ہے اس کے تعلق سے بھی بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ اس کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بازار میں جانے کی جو دعا ہے اس کے تعلق سے، جو کہ ترمذی کی حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے، علامہ البانی اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں، جو بازار میں جانے کی دعا ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چھوٹی سی دعا، اس کے تعلق سے جو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب یہ کوئی دعا پڑھتا ہے بازار میں جاتے وقت اسے 4 فائدے عطا کرتا ہے۔ ایک تو اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ سوچئے 10 لاکھ کتنا بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، کتنا بڑا نمبر ہوتا ہے۔ 10 لاکھ اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ 10 لاکھ اس کے گناہ جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ 10 لاکھ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہے۔ ہم اور آپ ہر روز بازار جاتے ہیں اور ایک دن میں کئی مرتبہ بھی چلے جاتے ہیں۔ سوچئے کہ آپ جب بھی بازار میں جا رہے ہیں یہ دعا پڑھیے اللہ تبارک تعالیٰ کہ اتنے بڑے انعام کا آپ حقدار بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جو امام حاکم کی ہیں، عبداللہ ابن عمرو حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو گھر ہوں گے وہ کچھ گھر ایسے ہوں گے جس میں
اندر سے باہر اور باہر سے اندر بالکل آسانی سے ایک انسان دیکھ سکتا ہے. مطلب سمجھ لیجئے کہ وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ گھر ہوں گے. جب یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے تو ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عالیشان گھر کس کو ملیں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کرنے والوں کو، لوگوں کو کھانا کھلانے والوں کو، اور اس وقت نماز پڑھنے والوں کو جب لوگ سو رہے ہوں. اتنا چھوٹے چھوٹے عمل ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کسی سے تو اچھی بات کریں. اگر ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر ہم تہجد کا اہتمام کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہیں تو ایسے عالیشان گھر کے ہم مستحق بنتے ہیں. اسی طریقے سے سورۃ الفرقان کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں گھر ہوگا. اگر آپ پر ظلم و ستم و زیادتی ہو رہی ہے تو آپ صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حدیث کے راوی عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان جو حقدار ہونے کے باوجود بھی اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، جو حقدار ہونے کے باوجود بھی اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، مطلب اگر اس کی چیز کسی نے ہڑپ لی ہے، لے لی ہے، وہ اس کا حق ہے کہ وہ اس سے واپس لے، لیکن وہ فتنے اور جھگڑے میں نہ پڑتے ہوئے اپنی چیز کو، اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، آسانی سے اس معاملے کو حل کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں. اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے اس سے میں جنت کے درمیان میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں کہ جو جھوٹ اپنی زندگی سے بولنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جنت کے درمیان میں اس کو ایک گھر عطا کرے گا. اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھا اخلاق اپنے بناتا ہے، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھر عطا کریں گا. اتنا چھوٹا سا عمل ہے. ہم اگر کسی سے بات کر رہے تو اچھے سے بات کریے، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جنت میں، جنت کے اعلیٰ مقام میں جنت سے گھر کا وعدہ کرتا ہے. یہ چند احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ سن کر ہم بھول جائیں، بلکہ اس لیے کہ جب ہم نے اسے سن لیے تو بس اس پہ کوشش یہ کرے کہ ہم ایک دن میں کئی سارے گھر جنت میں بنا سکتے اور جنت کے کئی سارے گھر آسانی سے ہم ایک دن میں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسان راستے رکھے ہیں. ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم ان آسان راستے کو اختیار تو کریں، اس پر چلے تو صحیح. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں جنت میں اس کے بدلے گھر عطا کریں گا. انہی چند باتوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. الہ العالمین، جن لوگوں پر ظلم ستم و زیادتی ہو رہی ہے ان کی تو حفاظت فرما، ظالموں سے ان کی تو مدد فرما. الہ العالمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا تو ذریعہ عطا فرما، جو مالدار ہیں ان کے مال کی تو حفاظت فرما. جب تک ہم کو زندہ رکھنا ایمان ہی پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو. اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نام اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر